آپ سب نے ایک بہت بڑے صحابی کا نام سنا ہوگا، بولو یقیناً سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولو سنا نہیں سنا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، سنا کہ نہیں سنا؟ پاور والے تھے نا، ہمت والے تھے نا، ایمان مضبوط تھا نا، اتنا مضبوط ایمان۔ بولو کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارا یقین ہے ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی نہیں، بولو نا کوئی نبی آنے والا، اور ہمیں ضرورت بھی کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا، بلند آواز سے بولو نا، کوئی پیغمبر آنے والا، کوئی رسول آنے والا، کوئی پروفٹ آنے والا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ لیکن ایک دن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو میرے عمر کو نبی بناتے۔ اس سے سوچو حضرت عمر کا مقام کتنا اونچا ہوگا، کہ ہمارے نبی کی نظر مبارک میں عمر کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا خواب میں، جس کے اوپر جو کپڑا تھا وہ کپڑا اس کے بدن سے لے کے زمین تک جا رہا تھا۔ تو سارے صحابہ نے پوچھا وہ کون تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے بتایا گیا وہ عمر تھے۔ وہ کون تھے؟ تو ان کا کپڑا اتنا زیادہ کیا تھا؟ تو ہمارے نبی صاحب نے فرمایا وہ کپڑا نہیں تھا، وہ میرے عمر کا علم اور نالج تھا جو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک ان کے اندر عطا فرما دیا ہے۔ اتنے بڑے بولو کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی۔ امیر المومنین بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، بولو کون؟ ساتھ میں بولو کون؟ عمر۔ ہاں فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے خادم کو بولا، خادم کا نام یرفع، بولو خادم کا نام یرفع، خادم کا نام ہے، یہ ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، یرفع نام ہے خادم کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومتی، فجر کی نماز پڑھ کے نکلے اور بڑا سارے لوگ جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو بولا، یرفع کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مچھلی کھانے کا جی چاہتا ہے۔ کیا کھانے کا جی چاہتا ہے؟ مچھلی کھانے کا۔ تو یرفع خادم بھی بڑے مضبوط تھے، کہنے لگے امیر المومنین فکر مت کرو، ابھی گھوڑا نکالتا ہوں۔ اس زمانے میں عربی گھوڑے ہوتے تھے، کہاں میں گھوڑا نکالتا ہوں، 18 کلومیٹر دور ہے۔ کتنا؟ 18 کلومیٹر دور، وہاں مچھلی کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ میں یوں گھوڑے پر بیٹھا، یوں گھوڑے کو دوڑایا اور جاؤں گا، ٹوکرا بھر کے مچھلی لاؤں گا اور یہاں لا کے اس کو پکایا جائے گا، تلا جائے گا۔ عمر تھوڑا انتظار کرو، تھوڑی دیر میں مچھلی آپ کے دسترخوان پر ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے کہا برابر ہے، 18 کلومیٹر پر ہے۔ معلوم نہیں کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے کہا یرفع ادھر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ پروگرام کینسل، نہیں مچھلی کا پروگرام نہیں۔ تو یرفع نے کہا میں ابھی چلا جاؤں گا گھوڑے۔ کہا نہیں بس کینسل مطلب کینسل، امیر المومنین آرڈر کینسل۔ یرفع اس وقت کچھ نہیں بولے، یرفع یعنی ان کے کچھ، لیکن ان کو دل میں تو تھا کہ عمر کو کھانا تو ہے، امیر المومنین کو کھانا تو ہے۔ کیا کھانا ہے؟ مچھلی، لیکن وہ کچھ ارادہ بدل رہے ہیں۔ تو یرفع نے کہا کوئی بات نہیں، اب ظہر کی نماز، کون سا ٹائم آ گیا؟ فجر کے بعد یہ بات ہوئی تھی، ظہر کی نماز میں یرفع نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آئے ظہر کی، لیکن یرفع نے دیکھا کہ دوسرے ملک کے بڑے بڑے نمائندے لوگ آئے، یعنی دوسرے ملک کے ایمباسڈر،
بڑے بڑے لوگ آئے تو وہ یرفا سمجھ گئے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد سنت و نوافل پڑھیں گے اور اس کے بعد میں سب کو لے کر بیٹھیں گے. اور ظاہری بات ہے جب دوسرے ملک سے آئے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو عصر کا وقت تو ہو ہی جائے گا. تو یرفا نے سوچا اتنی دیر میں دوڑا، کیا لے کر آؤں گا؟ مچھلی لے کر آؤں گا. بس وہ گھوڑے کو تیار کیا، عربی گھوڑا تیار کیا اور یرفا گھوڑے کو لے کر دوڑے 18 کلومیٹر گئے. وہاں سے جا کر مچھلی کے ٹوکرے لے کر آئے اور اس کے بعد میں یرفا واپس آ گئے اور خادم کو کہہ دیا بھائی اس کو تلنا پکانا شروع کرو، اور خود مسجد میں آئے. مسجد میں آئے تو یرفا خوش ہو گئے، حضرت عمر ابھی بھی میٹنگ کر رہے ہیں. اور حضرت عمر ابھی بھی میٹنگ چلتی رہی. عصر کا وقت ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز کے بعد سب سے مصافحہ ہو گیا، چلو سب اپنے اپنے گھر جاؤ. حضرت عمر جب باہر آئے تو یرفا نے کہا امیر المومنین تھوڑی دیر تشریف رکھو، مچھلی آ رہی ہے. مچھلی؟ حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلا. منع کیا تھا نا صبح میں، منع کیا تھا نا. تو کہا وہ آپ نے منع کیا تھا لیکن اندر سے دل تو آپ کا بھی چاہتا تھا. کتنے زمانے کے بعد آپ کو ایک تمنا ہوئی تھی مچھلی کھانے کی. تو حضرت عمر نے کہا لیکن کب گئے؟ کہا آپ میٹنگ میں تھے. گیا 18 کلومیٹر واپس آیا اور مچھلی پکانے رکھ دیے، تیار ہو گئی ہے، بس آپ کے دسترخوان پر آئے گی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کیوں میں نے منع کیا تھا شوق تھا مچھلی کھانے کا، کیوں منع کیا تھا؟ خادم نے کہا میرے کو نہیں معلوم آپ نے منع کیوں کیا. کہا اس لیے منع کیا تھا کہ تم ایک مونگے جانور کو لے جاؤ گے. کتنے کلومیٹر؟ یہ جانور جو بول نہیں سکتا، یہ ہمارے تابع ہے، ہمارا نوکر ہے، ہمارا خادم ہے. یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ ہماری زبان سمجھ نہیں سکتا. ایک مونگا جانور ہے، اس کو آپ کہاں تک دوڑاؤ گے؟ بولو کتنے کلومیٹر دوڑاؤ گے؟ 18. پھر ریٹرن 18. کتنے کلومیٹر ہو؟ 36 کلومیٹر تم دوڑاؤ گے صرف میری چاہت مچھلی کے لیے. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اس جانور کا تو نے پسینہ بہایا، صرف تیری زبان کو مچھلی کی لذت ملے، تو نے 36 کلومیٹر گھوڑے کے پسینے کا خیال نہیں کیا، اس کے پاؤں کے دوڑنے کا خیال نہیں کیا، اس کے تھکنے کا خیال نہیں کیا. اور ظاہری بات ہے جو لے جائے گا وہ اس کے اوپر چابک مارے گا، ایڑ لگائے گا. وہ ایڑ کا تو نے قیامت میں نہیں سوچا. حضرت عمر کہتے میرا اللہ قیامت میں پوچھے گا تو نے ایک بولے بھالے جانور کو جو تیرا تابع تھا، جو تیرا خادم تھا، جو تیرا نوکر تھا، جو بیچارہ جانور بول نہیں سکتا تھا، اس جانور کو تو نے 18 کلومیٹر وہاں دوڑایا، 18 کلومیٹر یہاں دوڑایا، 36 کلومیٹر تو نے دوڑایا صرف اس لیے کہ تیرے کو مچھلی کا مزہ آ جائے. تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور پھر حضرت عمر نے ایک چیخ ماری اور کیا تھا معلوم؟ میرے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 کھانے جمع نہیں ہوئے. میرے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 کھانے جمع نہیں ہوئے. اگر میرے نبی نے قیامت میں مجھے پوچھا عمر تجھے حکومت اس لیے دی گئی تھی، عمر تجھے بادشاہ اس لیے بنایا گیا تھا، عمر تجھے حاکم اس لیے بنایا گیا تھا کہ تیرے نبی کے دسترخوان پر 2 چیزیں جمع نہیں ہوئی، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر 2 چیزیں جمع نہیں ہوئی، اور عمر تیرے اندر اتنی ہمت اور طاقت آ گئی کہ تو اتنا دور صرف مچھلی کے واسطے. تو کیا تیرے نبی چاہتے تو مچھلی نہیں کھا سکتے تھے؟ ابو بکر نہیں کھا سکتے تھے؟ اور کیا تیری ساری رعایا والوں نے مچھلی کھائی کہ تو آرام سے مچھلی کھائے گا؟ بس حضرت عمر نے کہا میں قیامت میں نبی کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ معلوم میں کیا کیا؟ مچھلی کو منگایا نہیں. ہم ہوتے تو چلو کھا کے بات ختم کریں، نہیں منگوایا نہیں. کہا یرفا میں بھی 2 رکعت اللہ کے سامنے توبہ کی پڑھوں گا، تو بھی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لینا اور یہ مچھلی لے لے، ہمارے مدینے کے جتنے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار سب کو دے دے، اور آئندہ سے یاد رکھنا عمر کی کوئی مرضی نہیں ہوگی، جو مرضی ہوگی مصطفیٰ کی مرضی ہوگی. اس کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر